بڑا اہم سوال ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نزول قرآن کا جشن مناؤ. پھر کہا گیا ہے کہ کچھ حواریین تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں نعمت ہوان عطا فرما اور ہم اس پہ عید منائیں گے. باقاعدہ عید کا لفظ ہے قرآن حکیم میں. تو آپ کیوں منکرین میلاد بنے ہوئے ہیں؟ آپ اگر ایک امت جو ہے وہ کھانے نازل ہونے پہ جو ہے عید منا رہی ہے, تو ہم نبی کے نزول پہ عید نہ منائیں؟ ضرور منائیں, لیکن اس طریقے پر منائیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. تو نبی الاسلام نے جشن قرآن بھی منایا ہے, جشن میلاد بھی منایا ہے, ہر سال نہیں, ہر مہینے نہیں, ہر ہفتے منایا ہے پیر کا روزہ رکھ کے. تو یہ سنت طریقہ ہے, اس طریقے کے اوپر آپ منائیں. ہم کہتے ہیں آپ عید بھی لفظ بولنا چاہتے ہیں, ضرور آنری طور پر عید کا لفظ بولنا چاہتے ہیں, ضرور بولیں, لیکن اس عید کو ان عیدوں کے ساتھ مکس نہ کرے جو عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے, اور یقیناً کوئی کرتا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم آنری طور پہ اسے عید کہتے ہیں, جس طرح کہ جمعے کا دن بھی بخاری مسلم میں آیا کہ عید کا دن ہے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان یوم عرفہ کو بھی عید کا دن سمجھتے تھے, یعنی خوشی کا دن, بار بار لوٹ کر آنے والا دن. تو اسی طریقے سے منڈے کا جو دن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے, اس کی آپ خوشی منائیں اور اس طریقے پہ منائیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشی اس طریقے پہ منانی ہے جو آج سے 800 سال پہلے شروع ہوا, تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ان سے پہلے کے جو 600 سال کے مسلمان تھے, کیا وہ بڑے اشکان رسول تھے یا ایک مملوک سلطنت کا بادشاہ جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے ایک بادشاہ وہ گزرا ہے ملک المظفر, اس نے یہ مروجہ جو میلاد والا معاملہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع کیا. 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے, بمطابق 1233 عیسوی. آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023 بمطابق 7 ربیع الاول 1445 ہجری. تو یہ 800 سال پہلے یہ سارے کا سارا معاملہ شروع ہوا ہے. پھر اسے گود لیا اصل میں سلطنت عثمانیہ نے 1588 عیسوی کے اندر. آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 500 سال پہلے سلطنت عثمانیہ نے 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی تھی. اس کے بعد سے پھر یہ تھرو آؤٹ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا. اسی وجہ سے حرمین میں بھی میلاد کے جلسے جلوس ہوتے تھے, اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں پہ میلاد کے جلوس بھی نکلتے تھے. بھائی ہم کہتے ہیں کہ جو میلاد کے جلوس نکالا کرتے تھے ان سے بھی پہلے جو 600 سال تک کسی نے تو یہ کام نہیں کیا. ان کی اگر آپ کو قدر نہیں ہے اور بعد والے لوگوں کی قدر ہے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور پھر بار بار یہ کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بھائی آپ مروجہ طریقے کو جو نبی الاسلام کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہوا اس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جو اس طریقے پہ میلاد نہیں مناتا آپ اسے ابلیس کہتے ہیں. تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ خلفائے راشدین کو, صحابہ کرام کو, اہل البیت کو ابلیس کہنا چاہ رہے ہیں. تو شرم کا مقام ہے. سر یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے کہ جو جماعت جس نے اس ملک میں صحابہ کرام کا اہل بیت کا دفاع کیا ہے اور ہم نے جانیں تک گوائی ہیں اس معاملے میں, اور ایک بڑی تحریک موجود ہے ہماری اہل سنت و جماعت کی, تو آپ تو یہ بڑی زیادتی والی بات کر رہے ہیں. ہم موجودہ جو اکابرین ہیں جو میلاد کا انکار کرتے ہیں, یہ ان کے بارے میں علامہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو آپ ڈائریکٹ صحابہ کرام کی طرف ہمیں گستاخ ڈکلیئر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. جب آپ مروجہ طریقہ نہ اڈاپٹ کرنے پر باقیوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں, اگر آپ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ کوئی پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے, تو مجھے بتائیں اہل سنت میں سے کون ہے جو پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے؟ کیا اہل حدیث کہتے ہیں کہ پیر کا روزہ نہیں ہے, یا دیوبند کہتے ہیں؟ یہ ابلیس پھر کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ ابلیس اسی کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے طریقے پہ میلاد نہیں منا رہا. اور اگر یہ اعلانیہ کہہ دے کہ اس سے مراد اہل حدیث اور دیوبند نہیں ہے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ انہی کو ابلیس کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں نا آپ کے جو بھی میلاد کا لفظ ہے یا میلاد کا معاملہ ہے, یہ ہمارے منانے کے بعد بھی آپ نے میلاد پہ ڈسکشن شروع کی ہے. اس سے پہلے میلاد پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا, نہ یہ حدیث بتائی جاتی تھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی, اسی دن میں پیدا ہوا. تو میلاد تو ہم نے شروع کیا, تو اس کے بعد آپ کے معاملات اس پہ طرف آئے نا؟ نہیں, ہم تو شروع سے ایسا ہی کر رہے ہیں. اچھا. اور جہاں تک تعلق ہے اہل حدیث کا یا دیوبند کا, تو وہ خود ذمہ دار ہے. دیوبند بھی میلاد کے قائل تھے, ان کے بڑے بزرگ المحند المفند میں انہوں نے باقاعدہ
میلاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم قیام تعظیمی کو جائز نہیں سمجھتے میلاد کے موقع پر، باقی تو جو مروجہ طریقہ ہے اس میں سے کئی چیزیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ قائل ہیں، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ اجماع امت ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو بھی جمعے کے خطبے ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق ہونے چاہیے۔ باقی یہ کہنا کہ جی ہماری وجہ سے یہ میلاد زندہ ہے، تو بھائی یہی بات تو شیعہ بھی کرتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں اگر ہم نے واقعہ کربلا کو گود نہ لیا ہوتا تو اہل سنت نے کبھی بھی آل البیت کا ذکر نہیں کرنا تھا۔ تو اگر ان کے اس اعتراض کے اوپر بریلوی یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ شیعہ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ انہوں نے کربلا کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے محرم کے دنوں میں کہ مجبوراً انہیں بھی شان حسین بیان کرنی پڑی اور یزید کو کنڈیم کرنا پڑا، تو ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن ادھر یہ کیا کہیں گے نہیں ہماری تو کتابیں بتا رہی تھی، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ تو بھائی ہماری بھی کتابیں بتا رہی تھی، ہم مسلم شریف کے ماننے والے ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مسلم شریف میں کوئی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی اور ہم اس کا انکار کر دیں؟ ہمارا اختلاف صرف مروجہ طریقے کے اوپر ہے، میلاد منانے کے اوپر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مسلم شریف کی آپ نے بات کی، بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو صوابہ تھی لونڈی ابو لہب کی، اسے اس نے آزاد کیا اور بتیجا سمجھ کے کیا، تو کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ اسے باقاعدہ طور پہ میٹھا شہد ملتا ہے دونوں انگلیوں سے، کسی نے ہاں میں کہا تھا، عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے، اور کافی کتابوں میں اہل سنت کی اس میں حوالے موجود ہیں میرے پاس ابھی۔ تو آپ بتائیں کہ جب وہ بتیجا سمجھ کے اس نے لونڈی آزاد کی تو اسے اتنا دوزخ میں مل رہا ہے معاملہ، تو ہم اگر رسول سمجھ کے میلاد میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میرا خیال ہے یہ حدیث سب سے پہلے تو مولا علی کو سنانی چاہیے تھی، اور اس کے بعد انہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ آپ کوفے میں شفٹ ہوئے ہیں اور پہلے 3 خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، آج حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ عمار بن یاسر کی ڈیوٹی لگائیں سبیل کے اوپر، اور مولا حسن حسین کی ڈیوٹی لگائیں کوفے کی جامع مسجد میں کہ وہ محفل نعت کا اور محفل میلاد کا ارینج کریں، اور اسی طریقے سے سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائیں اس بات کے اوپر کہ وہ جھنڈوں کا کوئی بندوبست کریں۔ تو یہ مولا علی کو بھی یہ حدیث سنانی چاہیے تھی۔ یہ حدیث نہیں ہے میرے بھائی، یہ صحیح بخاری میں ایک خواب نقل ہوئی ہے، اور وہ خواب امام بخاری نے نقل کی ہے۔ اس خواب کی کوئی تعبیر نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی ہے، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ایک بندے نے خواب دیکھا، اور اس کی پوری سند بھی بیان نہیں ہوئی ہے کہ کون سا بندہ ہے جس نے خواب دیکھی ہے۔ خواب جب تک پریکٹیکلی آخرت سے متعلق کوئی چیز بتا رہے ہوں گے تو وقت کے پیغمبر کو انڈورس کرنا ہوگا کہ واقعی ایسا ہوا یا نہیں ہوا، مے بی مے ناٹ بی، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا ایسے انڈورس کیا ہے کہ ہاں واقعی ابو لہب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی امام بخاری کو نہیں پتا تھا، انہوں نے کیوں لکھا؟ تو بھائی اب علمی ڈسکشن پہ آئیں۔ امام بخاری نے بالکل لکھا۔ امام بخاری کا لکھنا کیا اس چیز کو سرٹیفائڈ کر دے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو انڈورس کر دیا؟ یہ کوئی حدیث تو نہیں تھی، یہ تو ایک واقعے کے طور پر نقل ہوا ہے۔ اور اگر اس واقعے سے یہی رزلٹ نکلتا ہے تو صحابہ کرام کیا ہر 12 ربیع الاول کے اوپر غلام آزاد کرتے تھے؟ جس طرح سویبہ کو آزاد کیا تھا ابو لہب نے اس چیز کے لیے کہ انہیں بعد میں اس کا اجر ملے، یا ان کے آباء و اجداد میں سے اگر کوئی کفر کی حالت میں چلے گئے تو ان کے سال ثواب کے لیے ہم اتنے غلام نبی علیہ السلام کی پیدائش میں جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے کوئی پریکٹیکلی لے کے بھی آئے نا، یہ ایک واقعہ، اور واقعہ بھی بے سند، وہ بھی خواب سے ریلیٹڈ، خواب کی تعبیر بھی نبی علیہ السلام نے نہیں بیان فرمائی، چونکہ خواب ان سین بیریئر ہے نا، غیبی خبر ہے، جب تک پیغمبر نہیں بتاتا آپ کنفرم نہیں کر سکتے۔ ہاں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ آخرت سے متعلق ہے، یہ آخرت سے متعلق خواب تو صرف نبی علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو وہ لے آئیں جناب، اگر ہے تو اللہ کا نام لے کے ہم بھی شروع کرتے ہیں۔ اچھا میلاد منانے کا اگر حکم نہیں ہے تو منع بھی نہیں کیا گیا، منع کر دیتے حضور، تو اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا۔ آج کل آپ ہر چیز کو بدعت کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر اسی طریقے سے دین میں چیزوں کو آپ داخل کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کب فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ اذان نہیں ہونی چاہیے؟ عید کی اذان تو نہ بریلوی دیتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں۔ ہر جماعت والی جو نماز ہے، خواہ وہ جمعہ کی نماز ہو، 5 وقتہ نماز ہو، اس کے ساتھ اذان اور اقامت ہوتی ہے۔ نماز جنازہ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ میں اس کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ کہیں گے جی اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہیں لہذا اس کی آپ مثال نہ دیں، وہ تو دعا کی ایک شکل ہے، چلے میں ادھر نہیں جاتا۔
عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے اذان کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی. نہ 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 نہ، منع کہاں کی ہے؟ منع والی بات بتائیں. تو منع تو کہیں نہیں ہوئی، تو دیا کریں. یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی، ہم بھی نہیں دیں گے. بس ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا وہ آپ نہیں کریں گے. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو ہم نے تعلیم نہیں فرمائی تو مردود ہے. ہاں دین کو سپورٹیو چیزیں ہوں وہ آپ داخل کر سکتے ہیں. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا. مثلا یہ کیمرے میں ریکارڈنگ، پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن کو، بخاری مسلم کو پرنٹ کرنا، سافٹ ویئر بنانا، یہ سارے اچھے طریقے ہیں. لیکن بخاری میں جو حدیث ہے وہ وہی ہے، اس کو کسی نے نہیں بدلا. دین اپنی اصلی جگہ کے اوپر رہے تو پھر آپ اس معاملے کو لے کے چلیں. تو عیدین کی اذان منع کہیں نہیں ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی اس لیے نہیں دیتے. اب اس سے آگے بڑھ کے ہم آپ کو منع بھی بتا دیتے ہیں. منع ہوا ہے مسلم شریف میں، امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے، اور امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر سے 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اگریسو سٹائل میں آپ خطبہ دیتے اور فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ 2 انگلیاں. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی میں. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. جی اس حدیث کے اندر منع ہو گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سب سے بہترین ہے، جو دین میں خود سے کوئی داخل کر دے وہ بدترین امور ہے. یہ اکثر آپ کو مثال دے دیتے ہیں، یہ جی ایئر کنڈیشن لگانا مسجد میں، قالین بچھانا، یہ بھی تو دین میں داخل ہوا. بھائی یہ دین میں داخل نہیں ہے. دین میں داخل ہوتا تو ہم نیت میں یہ اپنے ذہن میں حاضر کرتے کہ اوپر اس قالین کے، نیچے اس پنکھے کے، سامنے اس اے سی شریف کے، منہ طرف کعبہ شریف کے. یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دین کو سپورٹنگ چیزیں ہیں، نہ کہ یہ دین کا حصہ ہے. آپ نے ہوائی جہاز پہ جانا ہے، حج کے لیے جائیں، اونٹ پہ جانا ہے جائیں، یہ دین کو سپورٹیو چیزیں. حج کے وہی 7 چکر رہیں گے، وہ نہیں بدل سکتے. اسی طریقے سے جمرات پہ آپ نے کنکریاں مان دی ہیں، خواہ آپ ٹرین میں جا کے ماریں، خواہ آپ پیدل جا کے ماریں، لیکن وہ ایکٹیویٹیز نہیں بدلیں گی. تو لہذا دین میں صحیح مسلم میں میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے روزہ رکھ کے. اب وہ روزے کی سحری آپ نے ہوٹل سے جا کے کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے، چاول کھا کے کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ رہے گا روزہ. آپ اس کو جھنڈیوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا، لائٹنگ کرنا، اور پھر کہنا جی آپ اقبال ڈے بھی مناتے ہیں، اور جی قائد اعظم ڈے بھی مناتے ہیں، اور یوم پاکستان بھی مناتے ہیں. اور بھائی وہ کوئی دینی ایکٹیویٹیز ہیں؟ اقبال ڈے کو ہم دینی ایکٹیویٹی کے طور پر تو نہیں مناتے. نبی علیہ السلام ایک دینی پرسنالٹی ہے. آپ کے ساتھ کوئی چیز بھی آپ جوڑیں گے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین کی اور اہل البیت کی مہر لگنا ضروری ہے، ادروائز وہ بدعت ہوگی دین میں.